یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے، اور یہاں رہنے والے لوگوں کا حق ہے حکمرانی کرنا، اور یہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ملک کی اکائیوں، ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت آپ کے بارے میں شروع سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، 20-25 سال کا تعلق بھی آپ کے ساتھ ہمارا بھی ہے، آپ تمام بڑے اچھے انداز سے آپ عدالتوں میں اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیس لڑتے ہیں بڑے مدبرانہ طریقے سے، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ مذاکرات کے بھی بڑے ماہر ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ عمران خان کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پل کا کردار ادا کریں اور یہ کسی مذاکرات کی طرف جائیں اور یہ معاملات سارے درست ہو سکیں؟ دیکھیں صدیق انصر صاحب، میرا تو قانونی تعلق ہوتا ہے، اور قانونی تعلق کا مطلب ہے کہ عمران خان کا میں ایک ورکر ہوں، ایک سپاہی ہوں، اور ان کا ایک نامنی ہوں۔ عمران خان کے جذبے کے ساتھ میں پچھلا سال ایز اے پریزیڈنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد الحمدللہ میں نے وہ سچ بولا، حق سچ کا ساتھ دیا، اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کی، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بھی ترجمان ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی ترجمان ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو مقتدر لوگ ہیں یا مقتدر طبقے کے لوگ ہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور ہم ملک کی خاطر، ملک کی بہتری کی خاطر ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ منصف، including political parties, but only for one limited purpose: free, fair and transparent elections۔ جب free, fair and transparent elections ہوں گے تو اس ملک کی بقا بہتر ہوگی، اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی، اس کو پبلک سپورٹ ہوگی، اور جس کو پبلک سپورٹ ہوگی وہ حکومت جو ہے وہ مشکل فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، اس کے اوپر انٹرنیشنل ورلڈ اعتبار کرے گی، اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ آپ کے جو اوورسیز ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ اس لیے ہم ایک ہی بات پچھلے 1.5 سال 2 سال سے کہے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک ٹرو لیڈرشپ کی، ٹرو اسپرٹ میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے، پبلک سپورٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ جو مافیاز ڈیلیں کر کے اور اس انداز سے یہاں اس پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اقلیت کو اکثریت تسلیم نہیں کیا کرتے۔ شیخ صاحب بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کا ماشاءاللہ ایک حلقہ ہے بہت زیادہ ہے، اور ابھی آپ حلقہ 47 سے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، اور چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظر اس وقت ان 3 حلقوں پر لگی ہوئی ہے، جس میں سے ایک آپ کا حلقہ ہے، اور یہ تحریک انصاف کا بڑا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنے جو دورے شروع کیے ماشاءاللہ آپ کے تعلقات بھی بڑے وسیع ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو پی ٹی آئی کی جو بڑی سپورٹ تھی وہ بھی آپ کو مل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں، ابھی آپ نے مختلف دورے بھی شروع کیے ہیں، اسلام آباد کو دیکھا ہے، اسلام آباد کو پہلے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، بڑے عرصے سے یہاں پر مقیم ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد کا آپ نے کیا سمجھا ہے کہ آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے جس کو آپ پریارٹی پر منتخب ہونے کے بعد پریارٹی پر اسے حل کرانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پورے وسیع تر تناظر میں آپ اس کو دیکھیں، نمبر 1 آپ کے ہاں قانون اور انصاف کا نظام بدترین سچویشن پہ پہنچ چکا ہے، سیچوریشن پوائنٹ آ گئی ہے، لوگوں کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کے ملک میں جو معاشی تباہی مچائی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، عام آدمی کو بجلی گیس کے بلز اس قدر زیادہ ہیں، گھروں کے کرائے اس قدر زیادہ ہیں، رہائش یعنی جو مڈل کلاس آدمی ہے اس کے لیے لائف مشکل کر دی گئی ہے۔ آپ نے ملک کی حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ کے حلقے کے عوام کے معاملات ٹھیک ہوں گے، بالکل ٹھیک یہ ہے، وہ چیزیں ہیں۔ لیکن حلقے کے حوالے سے مثلا پانی کا سب سے بڑا پرابلم ہے، سیوریج کا یہاں پرابلم ہے، شہری علاقوں میں بھی ایون آپ کو بہت ساری فیسلٹیز، جیسے یہاں کچی آبادیاں ہیں ان کو ملکیتی حقوق ملنے چاہیے، ان کو بینیفٹس ملنے چاہیے، بہت بڑی تعداد یہاں سرکاری ملازمین کے رہتی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کی پراپر کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، اور ان کو وہ فیسلٹیز جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، اور 25 سال ان کو گھر کی ایک جو الاٹمنٹ کا میٹر ہے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بیچاروں کو نہیں ملتی۔ پانی صاف نہیں ہے، وہاں گلیاں نہیں ہیں پراپر، اس کی پراپر روڈز نہیں بنی ہوئی،
اور سیوریج کا نظام کا ڈسٹربنس ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں ایک اسلام آباد ہو, سب کو برات ملے, سب کو فیسلٹیز اور بینیفٹس ملیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس اور پتہ نہیں پریزیڈنسی اور سیکریٹریٹ میں تو سارا پیسہ ادھر لگاتے جائیں, اور جو باقی وسائل ہیں, جو باقی علاقے کے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے وسائل سے محروم ہو جائیں. شریف صاحب یہ بالکل اصل میں تو بات یہ ہے کہ حلقے کے ایک بڑی تعداد ہے, 4-4.5 لاکھ ووٹ ہیں, وہ منتخب کریں گے آپ کو. تو سب سے پہلے تو حق ان کا بنتا ہے کہ ان کے مسائل, ان کے پرابلم آپ حل کرائیں, اور جس کی طرف آپ جا بھی رہے ہیں, اور آپ کا کہنا درست ہے کہ جب ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, مسائل ٹھیک ہوں گے, تو حلقے کے حالات خود بخود. لیکن سب سے پہلے مقدم جو ہے حق ان لوگوں کا ہے جو آپ کو منتخب کریں گے. اور آپ کا جو حلقہ ہے یہ اسلام آباد کا بڑا اہم 47N ہے. یہاں پر میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ یہاں کے لوگوں کو ایک بڑی عرصہ دراز سے یہاں پر بیٹھتے ہیں, لیکن یہاں پر کوٹا تو مخصوص ہوتا ہے. مثلا سندھ کا کوٹا ہے, اسلام آباد کے یہاں ملازمتوں میں بلوچستان کا ہے, KPK کا ہے, پنجاب کا بھی کچھ ہوگا, لیکن اسلام آباد کا اپنا کوئی کوٹا نہیں ہے. کیا آپ اس کے لیے بھی کوئی کوشش کریں گے؟ کیا آپ CSS کے امتحانات میں کوئی اسلام آباد کے رہائشیوں کے کوٹے کی آپ بات کریں گے, اپنے حلقے کی بات کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں, کیا آپ یہاں یونیورسٹیز میں بھی داخلوں کے لیے یہاں کے حلقے کے لوگوں کی کچھ کوٹے کی بات کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی زبردست بات کی ہے. جو کوٹا ہے, جو 1 to 15 کے لیے 50% کوٹا ہے اسلام آباد کا, اور اسلام آباد کے لوگوں کو وہ 50% اسلام آباد کو ہوگا, اور باقی 50% پورے پاکستان کے پروونسز کو ملے گا. لہٰذا اس کی پرائورٹی بیسڈ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. یہاں تک یونیورسٹیز کی بات ہے, بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے, اور سب کے لیے جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کا پریورٹی رائٹ ہے کہ ان کو تمام یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی ملے اور ان کو پراپر ایجوکیشن سسٹم بھی ملے. تو لہٰذا ہم ضرور کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات اور اہم جو آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کو, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہیلتھ کارڈ کی طرز پہ, ہیلتھ کارڈ تو ہو ہی ہو جو انہوں نے آ کر بند کر دیا ہے, ہیلتھ کارڈ کی طرز کے اوپر ایک ایجوکیشن کارڈ ہونا چاہیے. جو ہمارے بھائی ان کے بچے ایجوکیشن نہیں ہائر ایجوکیشن کے پیسے دے سکتے, ان کو فری آف کاسٹ وہ فیسلٹی ہونی چاہیے. اسی طرح 10 لاکھ روپے کی, تاکہ اگر ان کو ضرورت ہو تو وہ بچوں کی فیسیں جمع کر سکیں اور ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی میرا پروگرام ہے اور ورکنگ کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہاسٹلز نہیں ہیں, جو لوگ باہر سے یا آگے پیچھے رہنے کے لیے آتے ہیں یا جن کو نوکری ملتی ہے, ان کو جو بیچلر ہاسٹل کی فیسلٹی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے اس پہ بھی ورکنگ. CSS کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے کہ اسلام آباد کے کوٹے کے لیے کوئی بات کریں گے آپ؟ دیکھیں, CSS کے بارے میں میری کچھ زیادہ رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے CSS کا جو کوٹا چلتا ہے اسلام آباد کا, وہ پنجاب کے ساتھ ایسوسیٹڈ چلتا ہے. تو وفاقی دارالحکومت ہے, لیکن ان کا الگ سے ہونا چاہیے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو تو بلکہ جو 50% 1 to 15 کے لیے رکھا ہوا ہے, چلو اتنا نہ صحیح, اسلام آباد کا پراپر کوٹا ہونا چاہیے, اور اس کا میرٹ اسلام آباد کا الگ سے بننا چاہیے, چونکہ فیڈرل کی آپ کی ملازمت ہے, اور آپ نے فیڈریشن میں رہنے والے, ICT میں رہنے والے لوگوں کو آپ نے مکس اپ کیا ہوا ہے پنجاب کے ساتھ. وہ نہ مناسب ہے, اور نہ ہی وہ بہتر ہے, نہ ہی وہ قانونی ہے. آپ کے سیکٹر میں F6 اور G6 اور G7 یہ 3 حلقے ایسے ہیں جہاں پر سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد آباد ہے یہاں پر. تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو کوارٹرز میں رہ رہے ہیں, یہ جو وہاں پر مکانوں میں رہ رہے ہیں, یہ تقریباً کوئی 75 ایئرس ہو گئے ہیں ان کو, 75 70 اور 60 سال 65 سال اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. یہاں کے تمام جتنے بھی وہاں وہ مکانات ہیں وہ پہلے والد کو, پھر اس کے بیٹے کو, پھر اس کے بیٹے کو الاٹ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس ایسا پلان ہے کہ تاکہ یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ جب آپ کا پلان سنیں تو آپ کے وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پلان اچھا ہے تو وہ آپ کی طرف جائیں, آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں, ان کے لیے تو سب سے بنیادی بات ہے, جہاں 2 نسلیں یا 3 نسلیں رہ گئی ہوں, رہ چکی ہوں یا رہ رہی ہوں, تو بھائی ان کو ملکیتی حقوق دے دو. آپ نے بڑے بڑے محل پوری دنیا کو دے دیے ہیں, اور یہاں کرپشن کا پیسہ اتنا زیادہ لوٹ کے کھا کے لے کے جاتے ہیں. چونکہ ان کے فیملیز کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اگر ایک چھت دے دیں گے تو اسے کیا فرق پڑے گا. تو آپ بے شک مشروط کر دیں, آپ کچھ تھوڑے تھوڑے تنخواہ میں سے پیسے کاٹتے جائیں,
کوئی تھوڑے بہت آہستہ آہستہ جس دن وہ ریٹائر ہو اس کو آپ چابی دے دیں، ایسا کوئی نظام وضع کریں لوگوں کو تاکہ سیکیورٹی ملے، لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے 40 سال ملک کی خدمت کی ہے، ہمیں یہ تھوڑا سا ایک چھت مل گئی ہے. تو آپ یعنی آپ کا جو منشور ہے اس میں آپ نے سرکاری ملازمین کے لیے بھی رکھا ہے کہ جب آپ منتخب ہوں گے تو ان کو آپ جو مکانات ہیں یہاں پر آپ کے سیکٹر میں ان کے مالکانہ حقوق دلانے کی بھرپور کوشش کریں. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں، دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں آپ کے پاس گورنمنٹ کی بہت ساری جگہیں پڑی ہوئی ہیں جو روز سیٹیاں دیکھتے ہیں کہ کمرشل کر رہا ہے، کسی کو کیا کر رہا ہے. اگر آپ نے فرض کرو کوئی سسٹم بنانا ہے تو ایک آپ پراپر اپارٹمنٹ سسٹم بنائیں، ان کو چابی دیں، ان کو کہیں آئیں جی، اور ان میں سے بھی کچھ ایریاز کو گرا کے پھر یہاں ایک ایک اپارٹمنٹ بناتے چلے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر شخص کو جو سرکاری ملازم ہو اس کو آپ ایک بیسک، آپ اگر 4 پلاٹ کمرشل بیچ دیں سی ڈی اے کے، یہ سارے کے سارے بنا کے آپ کنسٹرکٹڈ ہاؤسز ان کو آپ دے سکتے ہیں. چھوٹے سے تو ایریاز ہیں، لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کی نیت ہی نہیں ہے. اور آپ کی حکومت بنی تو پھر انشاءاللہ آپ ہم اپنے اس اس پہ، پر عمل میں درآمد اس کو کرائیں گے. پریورٹی بیسس اس پہ میرا ارادہ ہے. دوسرا ایک چھوٹا سا ایک سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کی طرح کی کوئی ایک جماعت اور ہے، کوئی تحریک ہے، کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کو کوئی آپ کی فاختہ کی طرح کو ہد کا نشان دیا گیا آپ کے امیدوار، یہ کوئی سازش نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں کہ آپ کے ووٹ کو کاٹا جائے یا کوئی اس طرح کی کیا جائے؟ کیونکہ جو ان پڑھ لوگ ہوں گے وہ دو پرندوں کو دیکھ کر، کیونکہ آپ کا تو فاختہ کا نشان ہے اور فاختہ تو ویسے ہی امن کا نشان ہے. جی اس طرح کا کیا ہے انہوں نے، ظاہر ہے اس کو ساتھ بھی ملائیں گے مجھے یقین ہے، لیکن اس سے ووٹ ضائع کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن لوگ ہمارے ماشاءاللہ اسلام آباد میں پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ ضرور سازش ہے، اور اس میں نہ صرف یہی سازش ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جعلی قسم کا بندہ پیش کر دیا گیا، جناب یہ جعلی کینڈیڈیٹ ہے، یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ایک سازش ہے جو ہمارے خلاف نہ ہو رہی ہو، ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ کمزور اور کم ظرف لوگوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں جو اس طرح کی سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو آپ کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ سازشیں کر کے وہ آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا، لوگ اور نفرت کرتے ہیں ان حرکتوں سے. شعیب حسین صاحب بڑی مہربانی آپ نے بڑا وقت دیا، لیکن میں ایک آخری آپ سے سوال کروں گا کہ حلقے کے عوام کے لیے کوئی آپ پیغام ایسا دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان ایک جرت، ہمت، غیرت کی علامت ہے. اس وقت عمران خان اس ملک کا، اس قوم کا نجات دہندہ ہے. لوگ اٹھ کھڑے ہوں، لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، 8 فروری کو باہر نکلیں اور فاختہ پہ مہر لگائیں. یہ کامیابی عمران خان کو انصاف دلانے کی پہلی سیڑھی ہوگی، نہ صرف عمران خان کو انصاف دلانے کی بلکہ 25 کروڑ عوام کو غلامی سے نجات کی پہلی سیڑھی ہوگی. شکریہ جناب شعیب صاحب، آپ نے بڑا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ.